یہ پورا قصہ آپ کی کہانی یہ کیسے شروع ہوا؟ یہ سب ایک جھگڑا تھا جو کہ ایک پانی کے گلاس پہ بہانہ بنا کہ انہوں نے مجھے پانی دیا اور میں نے پی لیا. مجھے نہیں پتا تھا کہ اس کا مین ریزن کیا ہوگا. میرے تو سوچ میں بھی نہیں تھا کہ ایسا کچھ ہوگا. تو پھر انہوں نے جا کے قاری اسلام کو بتایا اور قاری اسلام نے کہا کہ اس نے ہماری توہین کی ہے. پانی پیا اس نے ہمارے گلاس میں تو کیوں پیا. یہ سب سے بڑی بات یہی تھی. مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا کہ اس دن میں اپنے کام پہ گئی ہوئی تھی فالسا توڑنے کے لیے. تو مجھے تو آئیڈیا بھی نہیں تھا کہ مجھے یہ پکڑ کے لے جائیں گے. میرے ہسبینڈ کام پہ گئے ہوئے تھے, بچے اسکول گئے ہوئے تھے, میں فالسا توڑوا رہی تھی. بہت سارے لوگ آئے اور مجھے پکڑ کے زبردستی لے گئے. میں بہت اس وقت بے بس ہوئی کہ یہ کیا ہے. پھر میری یہ دونوں بیٹیاں عیشا اور ایشم اسکول سے آ رہی تھی. جب انہوں نے مجھے دیکھا کہ میری ماما کو اتنا ہجوم لے کے جا رہا ہے تو یہ دونوں مجھے چپک گئیں. تو میں نے ایشم کو کہا کہ بیٹا جاؤ آپ اپنے ابو کو بتاؤ کہ بلا وجہ مجھے لوگ پکڑ کے لے گئے. تب تک وہ مجھے تھانے لے جا چکے تھے اور تھانے میں کوئی FIR کٹی نہیں تھی. انہوں نے مجھے مارنے کی بھی وہاں پہ کوشش کی. چھریاں بھی میں نے ان کے ہاتھ میں دیکھی, کوڑے بھی دیکھے اور پسٹل بھی دیکھے. تو جب میں نے ان کو کہا کہ میرا کوئی قصور نہیں ہے تو پھر انہوں نے مجھے پولیس کو دے دی. 4 مہینے تو وہاں پہ جاتی رہی اور میرا چلان مکمل نہیں تھا. پھر جج صاحب نے ان کو جمنیاں لکھی کہ اگر یہ کیس جھوٹا ہے تو آپ لوگوں کے خلاف جائے گا. انہوں نے پھر محض ایک بہانہ بنا کے اور کیونکہ ان پہ کیس آ رہا تھا تو انہوں نے مجھے اس کیس میں یہ لگا کے اور پھنسا دیا. آپ کتنی ڈری ہوئی تھی کیونکہ یہ بہت سیریس قسم کے چارجز آپ پہ لگا رہے تھے؟ میں بالکل ڈر گئی کہ یہ سب کیا ہے. میری تو سوچ میں بھی نہیں تھا کہ میرے ساتھ کچھ ایسا ہوگا. پھر میں 1.5 سال جاتی رہی عدالت میں تو جج نے مجھے ایک بار بھی نہیں سنا. تو بغیر سنائے مجھے سزا سنائی گئی, سزائے موت کیا گیا اور میرا کیس ہائی کورٹ میں چلا گیا. تب بھی مجھے کسی تاریخ پہ کسی جگہ پہ نہیں لے جایا گیا. میں جیل میں بند رہی اور اس کے بعد میرا سپریم کورٹ میں کیس چلا گیا تو سپریم کورٹ نے مجھے بری کیا. تو جب آپ جیل پہنچی تو آپ پہ کیا گزرا؟ 1 ہفتے تک روتی رہی کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے, کیا اس وقت میری حالت تھی, کیا میرے اوپر گزر رہی تھی. ناممکن ہے بتانا کیونکہ میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. میرے لیے سب سے مشکل وقت تھا کیونکہ میں اپنی بچیاں چھوٹ چھوڑ کے آئی تھی. لیکن کچھ پھر خدا کی طرف سے اشارے ہوئے اور میں نے ان اشاروں کو سمجھا کہ یہ مجھ پر آزمائش ہے. مجھے بہت سے لوگوں نے گمراہ کرنے کی کوشش کی, اپنا مان چینج کرو, یہ ہو جاؤ وہ ہو جاؤ تو میرے رہائی مل جائے گی. لیکن میں نے کہا نہیں, میں سزا کاٹوں گی تو اپنے ایمان میں, جیوں گی تو اپنے ایمان میں. تو میں نے سزا کاٹی. آج میں آپ سب لوگوں کے درمیان موجود ہوں. اس دوران آپ اپنے خاندان سے بات کر سکتی تھیں؟ نہیں, میں بات نہیں کر سکتی تھی. لیکن جب میں قید میں تھی تو میرے ہسبینڈ جب بھی مجھے 2-4 بار ملے, جیسے بھی آئے, میری ملاقات کی. میرے بچوں نے میری ساتھ ملاقات کی تو مجھے اپنے شوہر سے پتہ چلا کہ دنیا میرے لیے دعائیں کر رہی ہے اور پاپا پاپ نے بھی میرے لیے دعا کی ہے. تو میں نے سوچا کہ ہاں میں بالکل ان کی دعاؤں سے آزاد ہوں گی. 2 پولیٹیشنز تھے, شہباز بھٹی اور سلمان تاثیر, جن نے کوشش کی آپ کو رہا کروانے کی اور دونوں مارے گئے تھے. یہ آپ کو جیل میں پتہ چلا؟ بالکل, جب مجھے جیل میں پتہ چلا ان کے بارے میں کہ ان کو مار دیا گیا ہے تو مجھے دلی بہت صدمہ پہنچا. ان کے مرنے کے بعد تو میں نے کہا ہائے میری, تو اس وقت امید ٹوٹ گئی تھی کہ اب میرے لیے کوئی کام نہیں کر سکتا. آج بھی مجھے ان کی یاد آتی ہے لیکن میں سمجھتی ہوں کہ وہ زندہ ہیں, وہ مرے نہیں ہیں. اس دوران آپ کو امید تھی کہ آپ زندہ جیل سے نکلیں گی, کہ آپ آزاد ہو جائیں گی ایک دن؟ بالکل مجھے امید تھی اور مجھے امید اس بات کی بھی تھی کہ کوئی میرے لیے باہر کام کر رہا ہے. تو میرے ہسبینڈ نے مجھے بتایا تھا کہ ایک خاتون ہے جو کہ میرے لیے کام کر رہی ہیں, ایزابیل, اور انہوں نے پوری دنیا میں میرے لیے آواز اٹھائی ہے. اور اپنے امان کی وجہ سے بھی میں بہت مضبوط تھی کیونکہ میں جانتی تھی کہ میں سچی ہوں
मेरा अंदर जानता था कि मैं सच्ची हूँ, तो मुझे पता था कि भी मैं आज़ाद होंगी, तो आज मैं आज़ाद। लेकिन डर भी था कि शायद डर आप जेल में मर जाएंगी। डर था मुझ पे। काफ़ी दफ़ा मैं बीमार भी हुई, बहुत ज़्यादा अरसा बीमार भी रही। जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि आप बिल्कुल बेकसूर हैं, तो आपको कैसा लगा? मुझे बहुत खुशी हुई। मेरे केस में मेरी बेगुनाही लिखी हुई थी कि मैं बेगुनाह हूँ, तो खुदा की तरफ से उनको भी कुछ भी ऐसा नहीं मिला, और दुनिया ने इस चीज को देखा, और था भी नहीं मेरा कोई कसूर। लेकिन उसी वक्त मुजाहरे मुल्क में शुरू हुए आपके खिलाफ। बिल्कुल उसी वक्त मुजाहरे मेरे मुल्क में शुरू हुए, लेकिन देखें, मेरे मुल्क ने ही मुझे आज़ाद किया है। अच्छे बुरे लोग सभी जगह पे हैं, लेकिन आज़ाद तो मेरे मुल्क ने मुझे किया ना। लेकिन उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जब आप फिर भी आज़ाद नहीं थी, उसके बाद, उस फैसले के बाद भी डर आपको लग रहा था? डर तो लगा, लेकिन ये है कि इसमें सबसे बड़ा किरदार यूरोपीय यूनियन का है। आखिर में जब आपको पाकिस्तान छोड़ने की इजाज़त मिली, तो हुकूमत पाकिस्तान ने कहा कि ये आपकी मर्जी से आप मुल्क को छोड़ के जा रही थी, ये सही था? ये बात ठीक है कि मैं अपनी मर्जी से, क्योंकि मुझे वहाँ पे खतरा था, इसलिए कि मुझे ये था कि भी मैं कभी भी मेरे साथ कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए मैंने अपना मुल्क छोड़ा। और मैं चाहती हूँ कि वो दिन आएगा जब मैं कभी फिर अपने मुल्क वापस जाऊंगी। हो सकता है हालात चेंज हो जाएं और उसमें कोई बेहतरी आए, और मैं सोच सकती हूँ कि कभी तो कभी मुझे खुदा लेके जाएगा। तो आज आप हुकूमत पाकिस्तान से क्या कहना चाहती हैं? इमरान खान प्राइम मिनिस्टर को ये मेरा पैगाम है कि जब भी कभी कोई ऐसा वाकया हो, उस पर पूरी इन्वेस्टिगेशन की जाए, बिला वजह बेगुनाह को सजा न सुनाई जाए, पूरी तस्दीक करें उनकी। अगर वो बेगुनाह है तो उसको छोड़ देना चाहिए। आपने इतना मुश्किल वक्त गुजारा इतने सालों के लिए, तो आज आप क्या नाराज हैं? नहीं, मैं बिल्कुल नाराज नहीं हूँ। मैंने सबको माफ किया, दिल से माफ किया। मैंने अपने बच्चों को छोड़ के बहुत सब्र करना सीखा। आप हमें बता सकती हैं कि जब आप इतने सालों के बाद अपने बच्चों, अपने शोहर के साथ फिर मिली, तो कैसा लगा? उस वक्त मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मेरी फीलिंग्स क्या है। मैं अपने बच्चों को गले लगा के रोई, उनकी याद आई बस, कि उनका बचपन मुझे भूलता नहीं है, आज तक भी नहीं भूल। जब वो माजी मेरे ज़हन में आता है और मेरी आंखों के आगे आता है, तो मुझे अपनी बच्चियां रोती हुई नजर आती हैं। उस माजी को मैं भूल नहीं पाई। आज पाकिस्तान को घर समझती हैं? बिल्कुल, मेरा मरते दम तक वो मेरा घर रहेगा। मैं समझती हूँ कि मेरा मुल्क मेरे लिए मेरा घर ही है।